سر سی ای او کے لیے تو یہ کافی مشکل ہے. یہ میں خط کے ریفرنس سے بات کروں تو ان کے خط سے یہ لگا کہ ان کا جو دکھ ہے نا، اگر وہ جو ڈیلی اپنی ایک روٹین بتاتے ہیں کہ مشکل فیصلے کرنے ہوتے ہیں، رسک لینے ہوتے ہیں بینگ اے سی ای او، تو کوئی انہوں نے اس کا کوئی مداوع ڈھونڈا ہوا ہے شراب میں. تو ایکچولی میں تو مداوع تو نہیں ہے یہ، تو ایک آپ سمجھ لیں کہ اور زیادہ مصیبت میں جانے کی ضرورت ہے. شاید وہ ٹیمپریریلی سپریس کر دے دیکھیں اس ایکچولی تکلیف صرف کو. سی ای او نے یہ مداوع نہیں ڈھونڈا ہوا، یہ ہر بندے نے مداوع ڈھونڈا ہوا ہے جی کہ کسی نہ کسی چیز میں اپنی توجہ رکھنی ہے اور اپنے اصلی مسئلے، اصلی دکھ، اصلی تکلیف جو اندر سے ابھر رہی ہے اس پہ نظر نہیں ڈالنی. تو آپ دیکھیے کہ لوگ ورکہولک ہوتے ہیں، لوگ جو ہیں بعض اوقات سوشل ورک اتنا کر رہے ہوتے ہیں، جی لوگ بعض اوقات دوسروں کی ذمہ داریاں اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں. تو لوگ جو ہیں اپنی توجہ اپنے اصل مسئلے سے ہٹانے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور گھنٹوں کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جیسے کوئی ویڈیو گیمز ہو گئیں یا اسمارٹ فون کے اوپر وہ ریلز دیکھنے کا. اب ایک ریل اگر آپ دیکھیں گے تو اگلی خود بخود آئے گی، تو پھر اس کے بعد کوئی انت نہیں ہے اس کا کہ آپ وہ دیکھتے رہیں گے. تو آپ چاہے 1 بجے رات شروع کریں کہ میں 15 منٹ دیکھوں گا اور اس کے بعد پھر گھنٹہ گزر جاتا ہے، پھر آپ صبح 4 بجے تک اسی کام میں بزی رہتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ڈسٹریکشن ہے، کوئی نہ کوئی ڈسٹریکشن ڈھونڈنا، یہ انسان کی سب سے بڑی ڈیفیکلٹی ہے. ہمارے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ریہیب میں، انڈور میں، وہ اکثر ہمیں کہتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو ان کے والدین بھی کہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جو ریہیب ہے وہ کسی ہالیڈے ریزورٹ کی طرح ہو، اس میں جو بہت ساری فیسلٹیز ہوں، اس میں کھیل تماشے ہوں، اس میں لوڈو، کیرم، شطرنج سوئمنگ اور پولز. ہر طرح کی چیزیں، سوئمنگ پول، گھوڑ سواری. گھوڑ سواری اور پتہ نہیں کیا کیا ہو. تو اکثر مجھے پیشنٹس پوچھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے کوئی وقت ہونا چاہیے جس میں ہم کھیل تماشے کریں، تفریح کریں. تو میں کہتا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ریہیب میں یہ کام نہیں ہو سکتا. اکثر والدین بھی پوچھتے ہیں کہ یہ کیرم بورڈ وغیرہ آپ کھیلنے دیں گے؟ میں نے کہا نہیں، یہ کیرم بورڈ کھیلنے کے لیے نہیں یہاں کوئی آتا. لوڈو کھیلنے دیں گے، فلانی چیز تاش کھیلنے دیں گے؟ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ بھی نہیں کرنے دیں گے. ٹی وی پروگرام بھی نہیں، بس اس موضوع پہ بات چیت ہوگی جس کے لیے آپ آئے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، کوئی نہ کوئی تفریح کا کوئی نہ کوئی ذریعہ، میں گھر سے پلے اسٹیشن منگوا لیتا ہوں، میں یہ کر لیتا ہوں، میں وہ کر لیتا ہوں. میں کہتا ہوں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں پھر تو ہم بہت بور ہو جائیں گے. میں کہا یہی تو میں چاہتا ہوں. میں آپ کو یہاں انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں بلاتا. جی آپ نے انٹرٹینمنٹ کے لیے جائیں دبئی کسی ہوٹل میں جا کے رہیں، آپ فارسٹ میں چلے جائیں، تھائی لینڈ چلے جائیں، وہاں جا کے آپ سیر و سیاحت کریں. یہ انٹرٹینمنٹ کی جگہ نہیں ہے. میں چاہتا ہوں آپ اتنے بور ہو جائیں کہ آخر کار آپ کی نظر اپنے آپ پر پڑ جائے. جب آپ کے پاس کچھ بھی کرنے کے لیے نہ ہو، جی آپ کے پاس کچھ بھی کرنے کے لیے نہیں ہے، تو پھر الٹیمیٹلی آپ اپنے آپ پر غور کرنا شروع کر دیں گے کہ آپ کے ساتھ کیا بیتی، آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا، جی آپ کی زندگی میں کون سے معاملات گڑبڑ ہو گئے، کس وجہ سے گڑبڑ ہو گئے. آپ کی نظر اپنے شراب اور دیگر منشیات کے اوپر جانے لگے گی، جی اور الٹیمیٹلی آپ کی نظر اپنے حالات، اپنے تعلقات اور اپنے واقعات پر جانے لگے گی، اور الٹیمیٹلی آپ کو بات سمجھ میں آنے لگے گی. تو جو ڈسٹریکشنز ہیں، جی ریہیب میں ڈسٹریکشنز کی کوئی گنجائش نہیں. ریہیب میں اصل میں غور و فکر اسی ایک مسئلے پر ہوگا جس مسئلے کی وجہ سے جی آپ ریہیب میں آئے ہیں، اور اس غور و فکر میں اہل خانہ بھی شریک ہوں گے. مشاورت میں جو کاؤنسلرز ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں اور سائیکیٹرسٹ ہیں، وہ بھی شریک ہوں گے. تو یہ بات جو ہے اچھی طرح غور کر لینا چاہیے کہ ریہیب میں یا ریہیبلیٹیشن سینٹر میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ نے
ایک چیز تو یہ ڈسکور کرنی ہوتی ہے کہ نشے کے معاملے میں میں بالکل بے طاقت ہوں. نشے کے معاملے میں میرا کوئی زور نہیں چلتا، نہ مقدار پہ، نہ جگہ پہ، نہ موقع پہ. اور نشے کے نتیجے میں میری زندگی جو ہے وہ غیر منظم ہے، تباہ حال ہے، وہ ٹربولنس کا شکار ہے. میرے حالات، میرے تعلقات، میرا سب کچھ خراب ہے. ان چیزوں پہ توجہ دینے کے لیے بنیادی طور پر ہم ریہیب میں آتے ہیں. لیکن لوگ ضد کرتے رہتے ہیں کہ یہ چیز ہونی چاہیے، وہ چیز ہونی چاہیے. ہمارے ساتھ بھی جو ہمارے مہمان ہوتے ہیں ریہیبلیٹیشن سینٹر میں، وہ بدستور کچھ نہ کچھ ڈسٹریکشن چاہتے ہیں. چاہتے ہیں. تو ہم ان کو یہی بتاتے ہیں کہ ڈسٹریکشن جو ہے اسی سے تو آپ کی جان چھڑانی ہے. یہ شراب بھی ایک ڈسٹریکشن ہے، ورکہولزم ایک اور اور اگر ڈسٹریکشن ان ہے. تمام چیزوں میں علاج ہوتا تو پھر تو گھر میں اس سے زیادہ آسائشیں موجود ہوتی ہیں. تو جو سی ای او ہیں بھائی جنہوں نے خط لکھا ہے، تو ہم ان کو بتائیں گے سب سے پہلے تو اپنی تھکاوٹ دور کر لیجئے بھیا. اس کے بعد آپ غور کریں کہ آخر کار جو آپ کے اندر کوئی درد ہے وہ کہاں سے ابھرتا ہے. کیونکہ ہمارے طرز زندگی میں یا جس سافٹ ویئر کے تحت ہم ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں یا معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں، اس سافٹ ویئر کے اندر کوئی پرابلم ہے. تو بات سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. نہیں تو پھر ہم آخر میں جب کوئی نہیں سمجھ پاتا تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ سب کچھ ایتھے ہی رہ جانا ہے. وہ کیا بات ہے جی؟ وہ سب کچھ ایتے ہی رہ جانا ہے، آخرت دی فکر کرو. ٹھیک تو پھر یعنی جب کوئی سب نے چلے جانا ہے، ہاں سب نے چلے ہاں جانا تو سب کچھ ایسے ہی رہ جانا ہے، ہم سب نے چلے جانا ہے، ہے. آخرت کی فکر کریں. تو میرے خیال میں جب یہ ہم 3 باتیں کہتے ہیں جی تو اس کے بعد لوگ واپس پھر آ جاتے ہیں کہ اچھا اب آپ سنجیدگی سے ہمیں سمجھائیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو کیسے سیدھی راہ پہ لانا ہے.